کہ وہ بنا جوتوں کے طواف یا صفا مروہ کی سعی کریں، کیونکہ ان کا ایسا کرنا یہی افضل ہے ان کے لیے، اور دعائیں مانگ سکیں اور اللہ رب العزت کی قربت زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جوتے یا چپل پہن کر طواف کریں، اور وہ نجاست جب مسجد الحرام کے فرش میں لگے گی یا صحن میں لگے گی تو اس کا بھی آپ کو گناہ ہوگا، اور کتنے لوگوں کی وہاں پہ نماز پھر خراب ہوگی آپ کی وجہ سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ طواف یا صفا مروہ کی سعی یعنی کہ عمرہ جوتا پہن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور کن کن صورتوں میں جوتے یا چپل پہن کر طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا یہ افضل عمل ہے، اور کن صورتوں میں بنا جوتوں کے طواف یا صفا مروہ کی سعی کرنا افضل عمل ہے، اور اگر آپ نے جوتے پہننے ہوں تو کون سی شرط ہے کہ جس کے ساتھ آپ وہ جوتے پہن سکتے ہیں، ادروائز آپ کو گناہ ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا کیا طریقہ کار تھا، اور آج کے اس جدید دور میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی اہم چیز آپ سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دیکھیں، جس وقت آپ پہلے کبھی عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں یا اب جائیں گے تو آپ وہاں پر دیکھیں گے، یا بہت سے لوگوں نے وہاں پر دیکھا ہوگا کہ لوگ جوتوں کے ساتھ ہی طواف یا صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک نئی بات ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسجد الحرام میں لوگ، اور وہ بھی صحن مطاف میں، لوگ جوتوں کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، جوتوں کے ساتھ چل پھر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں جن کو سمجھنا لازمی ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تک جوتوں میں ناپاکی نہ ہو تم ان میں نماز پڑھ لو۔ تو دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوتوں میں نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے تو پھر طواف، جو کہ سب سے سخت عبادت ہے، یعنی کہ جس میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے اور نہ کوئی چھوٹ ہے نماز کے اندر، تو دیکھیں طواف کا جو درجہ ہے وہ تو نماز کی نسبت کم ہے، کیونکہ طواف کو نماز کے لیے روکا جا سکتا ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے، تو پھر ہم طواف بھی اور صفا مروہ کی سعی بھی جوتوں کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط یہی ہیں کہ جوتے کے اندر یا چپل کے اندر کسی بھی قسم کی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، یعنی کہ ناپاک نہ ہوں آپ کے جوتے۔ تو ایسے جوتے جو آپ نے واش روم میں استعمال کیے ہوں، یا آپ نے وہ باہر روڈز وغیرہ پہ استعمال کیے ہوں، آپ ان کو پہن کر چلے ہوں، تو ایسے جوتے آپ مسجد الحرام میں پہن کر نہ آئیں، کیونکہ جن چپلوں کے ساتھ یا جن جوتوں کے ساتھ آپ واش روم گئے ہیں ان میں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ کسی نہ قسم کی کوئی نجاست لگ گئی ہو، کوئی پیشاب وغیرہ کے قطرے یا پیشاب ان میں لگ گیا ہو، کیونکہ واش روم وغیرہ پہ جو پبلک ٹوائلٹس ہوتی ہیں ان میں تو اکثر پیشاب وغیرہ باہر ہی پڑا ہوتا ہے، اور جو جوتے آپ نے باہر روڈ پر پہنے ہیں ان میں بھی کسی نہ قسم کا خدشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جوتے پاک ہیں۔ لیکن دیکھیں، مسجد الحرام یا مکہ میں کسی بھی جگہ پر جب آپ مسجد الحرام کے ارد گرد ہوتے ہیں تو اس کا قوی امکان تو یہی ہوتا ہے کہ وہ جوتے پاک ہیں اور وہ جگہ بھی ساری پاک ہیں، کیونکہ وہاں کی صفائی ڈیلی کی جاتی ہے اور لوگ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ادب کے لیے یہی چیز بہتر ہے کہ آپ جب مسجد الحرام میں داخل ہوں تو اس وقت جوتے پہنیں جن جوتوں میں آپ نے طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور وہ جوتے آپ سیپریٹ رکھیں، ان کو اپنے شو بیگ جو آپ کے ساتھ ہوگا اس میں یا کسی شاپر میں لپیٹ کر رکھیں، تو جیسے ہی آپ مسجد الحرام میں داخل ہونے لگیں تو وہ جوتے شاپر سے نکال لیں اور وہ پہن لیں، اور دوسرے جو جوتے آپ نے پہلے سے پہنے ہوئے تھے وہ نکال کر آپ شاپر میں ڈال لیں، کیونکہ اگر جوتے میں کسی بھی قسم کی کوئی نجاست لگی ہوئی تو پھر آپ پر گناہ ہوگا کہ آپ ناپاک جوتوں کے اندر طواف نہیں کر سکتے، اور وہ نجاست جب مسجد الحرام کے فرش میں لگے گی یا صحن میں لگے گی تو اس کا بھی آپ کو گناہ ہوگا، اور کتنے لوگوں کی وہاں پہ نماز پھر خراب ہوگی آپ کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس چیز پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون لوگ ایسے ہیں کہ جو جوتے پہن کر طواف کریں اور ان کا طواف کرنا افضل ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو الرجی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس فرش کو وہاں پر کیمیکل سے دھویا جاتا ہے، تو بہت سے لوگوں کو الرجی کا خطرہ ہوتا ہے، الرجی ہوتی ہے انہیں، تو ایسے لوگ جوتے پہن کر یا چپل پہن کر طواف کریں۔ دوسرے شوگر پیشنٹ جن کو زخم آنے کا کسی قسم کا کوئی خدشہ ہو پیدل چلنے میں، ننگے پاؤں چلنے میں، تو وہ لوگ بھی جوتے پہن کر طواف کریں۔ یا ایسے لوگ جن کو چھالے پڑ جاتے ہیں ننگے پاؤں چلنے سے، تو ایسے لوگ بھی جوتے پہن کر طواف کر سکتے ہیں۔ یا وہ لوگ جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے
اور جس وقت وہ ٹھنڈے فرش پر چلیں گے تو اس سے ان کے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بھی جوتے پہن کر طواف کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں ایسے لوگوں کا جوتا پہن کر طواف کرنا یہ ایک افضل عمل ہے۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی ہے، تو اس لیے عذر والے کے لیے آسانی اختیار کرنا یہ ایک افضل عمل ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت وہ شخص آسانی کے ساتھ اپنی عبادت کرے گا تو اس کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف زیادہ ہوگی بنسبت اس شخص کے کہ جو تکلیف میں مبتلا رہ کر کوئی عبادت کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کچھ آسانیاں انسان کے لیے رکھی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جو طواف کیا تھا وہ سواری پر بیٹھ کر کیا تھا۔ تو اسی طرح سے جب ایک شریعت ہمیں جس چیز کی چھوٹ دے رہی ہے کہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم جوتوں میں بھی طواف کر سکتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جن کو کسی قسم کا پیدل چلنے میں، ننگے پاؤں چلنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہو اور وہ اس کے باوجود ننگے پاؤں چلیں کہ یہ ایک افضل عمل ہوگا، انہیں پھر اس وقت جب تکلیف ہوگی تو جو توجہ جو دھیان ان کا عبادت کی طرف تھا وہ کچھ نہ کچھ ضرور متاثر ہوگا۔ تو اس لیے جب دھیان متاثر ہو جائے تو پھر آپ نے اس آسانی کی طرف جانا ہے کہ جس سے آپ کا دھیان متاثر نہ ہو اور آپ بہتر طریقے سے اپنے طواف اور اپنا صفا مروہ کی سعی اور دعائیں مانگ سکیں اور اللہ رب العزت کی قربت زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جوتے یا چپل پہن کر طواف کریں، اور ایسے لوگ جنہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ اور وہ ننگے پاؤں چل سکتے ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، کوئی تکلیف انہیں نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے افضل عمل یہ ہوگا کہ وہ بنا جوتوں کے طواف یا صفا مروہ کی سعی کریں، کیونکہ ان کا ایسا کرنا یہی افضل ہے ان کے لیے۔ اور دیکھیں دوسری چیز یہ کہ کس طرح کی چپل آپ نے پہننی ہے۔ ایسی چپل یا ایسے جوتوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے کہ جن میں سے پاؤں کے دونوں ٹخنے یعنی کہ دونوں سائڈ ٹخنوں کی یہ نظر آتی ہو اور ایڈی کا پچھلا حصہ ہڈی والا یہ نظر آتا ہو۔ یہ تین چیزیں تو لازمی ہیں کہ یہ نظر آنی چاہیے، ایسے جوتے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ لیکن فقہ حنفی کے مطابق پاؤں کی جو سامنے والی ابری ہوئی ہڈی ہے یہ بھی نظر آنی چاہیے، اور کچھ فقہ ایسے ہیں کہ جن میں اس کی رعایت ہے کہ یہ بے شک نظر آئے یا نہ آئے۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسی چپل استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے جوتے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن میں پاؤں کی ابری ہڈی سامنے والا جو حصہ ہے وہ بالکل مکمل طور پر ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنی، بحث مباحثے میں نہیں پڑنا، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور فقہ کو فالو کرنے والے ہوں، کیونکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان ممالک میں زیادہ تر فقہ حنفی کے فالوورز ہیں۔ تو فقہ حنفی کے مطابق سامنے والی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ بھی نظر آنی چاہیے۔ لیکن میرا موقف اس کے اندر یہ ہے کہ جس چیز کے اندر اختلاف ہو جائے اس چیز کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اگر عین ممکن ہے کہ پاؤں کے سامنے والی ابری ہوئی ہڈی شریعت کے اندر اس کا نظر آنا لازمی ہو، تو اس لیے آپ نے ایسے جوتے استعمال کرنے ہیں کہ جن میں کسی بھی قسم کے کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو آپ نے ایسے ہی جوتے کا استعمال کرنا ہے جس میں پاؤں کے سامنے والی ابری ہوئی ہڈی جو ہے وہ بھی نظر آئے، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ تو ناظرین یہ معلومات تو تھی جوتوں سے ریلیٹڈ کہ آپ جوتے پہنیں یا نہ پہنیں طواف کے دوران، عمرہ کے دوران۔ تو اگر آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، یا ایسے لوگ جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، آپ کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب کہ جو عمرہ پر جا رہے ہیں، ان تک اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔